السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹر خیریت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بننے والا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ پیاری سسٹر، ہم لوگ سورۃ التوبہ آیہ مبارکہ 31 تک ٹرانسلیشن اور آیہ مبارکہ 29 تک تفسیر کر چکے تھے۔ آج کا لیسن مزید 3 آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے، 2 آیہ مبارکہ کی ٹرانسلیشن کریں گے آیہ مبارکہ 33 تک، اور تفسیر کا لیسن آیہ مبارکہ 30 سے سٹارٹ کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بأفواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ ٹرانسلیشن: یریدون وہ چاہتے ہیں، ان یطفئوا یہ کہ بجھا ڈالیں، نور اللہ اللہ کے نور کو، بافواہہم اپنے منہوں سے، ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ تو نہیں ہے رکنے والا اللہ مگر یہ کہ پورا کر دے اپنے نور کو، ولو کرہ الکافرون اور اگرچہ ناپسند کریں کافر۔ هو الذی ارسل رسولہ وہی پاک ذات ہے جس نے بھیجا اپنے رسول کو، بالہدی ہدایت دے کر، ودین الحق اور دین حق دے کر، لیظہرہ علی الدین کلہ تاکہ غالب کر دے اس کو تمام دینوں پر، ولو کرہ المشرکون اور اگرچہ ناپسند کریں مشرک لوگ۔ تفسیر آیہ مبارکہ 30 سے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ ذلک قولهم بافواہہم یضاہئون قول الذین کفروا من قبل قاتلهم اللہ انا یؤفکون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہود نے کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور یاد رہے کہ اس میں تمام یہود عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مقرر نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کے اندر بھی فرقہ وارائیت تھی، اور کچھ طبقہ اس بات کا عقیدہ رکھتا تھا کہ یہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یاد رہے کہ یہ کیا وجہ تھی ان کو اللہ کا بیٹا قرار دینے کی۔ کہا جاتا ہے کہ عزیر علیہ السلام کے اندر کچھ ایسی خاصیتیں تھیں جس کی وجہ سے یہود عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مقرر کرتے تھے، اللہ کا بہت قریبی، اور کرتے کرتے یہاں تک پہنچے کہ انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا ہی مقرر کر دیا۔ اور کہا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ ذہین تھے، جیسے کہ انبیاء علیہ السلام بچپن سے ہی بہت سمجھدار، بہت ذہین ہوا کرتے ہیں۔ تو جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید انسان کے لیے حفظ کرنا، اس کو زبانی یاد کرنا، اپنے سینے میں محفوظ کرنا کچھ مشکل نہیں ہے، یہاں تک کہ جو بچے ہیں، بوڑھے ہیں، سب ہی آسانی سے اس کو حفظ کر لیتے ہیں۔ یہ قرآن کا خاص اعجاز ہے، لیکن اس کے نسبت جو باقی آسمانی کتابیں ہیں وہ اس طرح اس کے اندر خاصیت نہیں تھی کہ ان کو ہر بندہ آرام سے زبانی یاد کر سکے۔ لیکن عزیر علیہ السلام جیسا کہ اللہ کے نبی تھے، تو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس چیز سے نوازا تھا کہ یہ لوگ
یہ جو سیدنا عزیر علیہ السلام تھے ان کو تورات زبانی یاد تھی، اور یہ ابھی بہت چھوٹے بچے ہی تھے جب ان کو تورات کا جو نسخہ ہے وہ زبانی یاد تھا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ ان کے اوپر جب عزیر علیہ السلام بہت چھوٹے تھے اور اس وقت بنی اسرائیل میں سے بہت زیادہ ظلم و ستم ڈھایا گیا، اور ایک طبقے کا انہوں نے قید کر لیا اور بہت ظلم و ستم ڈھائے۔ انہی کے اندر سیدنا عزیر علیہ السلام بھی تھے، اور انہوں نے کیا کیا کہ ظلم پہ ظلم مزید یہ کیا کہ جو تورات کے نسخے تھے وہ بھی جلا ڈالے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت زیادہ فضل و کرم کہ سیدنا عزیر علیہ السلام کو تورات کا نسخہ زبانی یاد تھا۔ جب کچھ عرصے بعد، کچھ سالوں بعد یہ وہاں سے رہا ہوئے تو اس وقت بہت پریشان ہوئے کہ جو ہمارے پاس ہدایت حاصل کرنے کا نسخہ تھا وہ ہمارے پاس اصلی حالت میں نہیں رہا، تو اب کیا کیا جائے۔ لیکن اللہ کی قدرت، جب انہوں نے دیکھا کہ عزیر السلام کے سینے میں یہ ویسے ہی محفوظ ہے جس طرح کے اصلی حالت میں، تو بہت خوش ہوئے، بہت حیران ہوئے۔ تو اسی خاصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اللہ کا ان کو بہت قریبی سمجھا، اور رفتہ رفتہ ایک وقت آیا کہ انہوں نے ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بیٹا ہی مقرر کر دیا۔ اور جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کرسچن نے اللہ کا بیٹا مقرر کیا، اس کی کئی وجوہات تھیں، جیسا کہ پہلے بھی آپ نے کچھ وجہ سن لی، جیسا کہ یہ لوگ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے ولد الزنا کہتے، کچھ کہتے کہ سیدہ مریم جو ہے وہ اللہ کی نعوذ باللہ بیوی ہے اور یہ بیٹا اللہ کی طرف منسوب کیا تھا، اور کچھ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کسی اور انسان کی طرف منسوب کرتے ہوئے اس کا بیٹا مقرر کرتے۔ اور یہ بھی یاد رہے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ایسی وجاہت تھی کہ ان کے منہ پہ ان کو کوئی اللہ کا بیٹا نہیں کہہ سکتا تھا اور ولد الزنا نہیں کہہ سکتا تھا۔ ادھر ادھر بہت چینگوئیاں ہوتی، لیکن منہ سے ان کی جلالت کی وجہ سے کوئی کچھ نہ کہہ پاتا۔ اور اللہ کا بیٹا انہوں نے جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا، اس کے بعد کہنے لگے۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عبرانی زبان میں ولد حقیقی بیٹے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، اور ابن جو ہے یعنی کہ ابن بن یا ابن یہ مجازن کہا جاتا یا بھی حقیقی بیٹے کے لیے بھی کہا جاتا۔ تو اس وقت یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فادر کہا کرتے تھے اپنی زبان میں۔ جیسا اگر آج بھی کرسچن سے بات ہو ان کے مذہب کے بارے میں تو وہ اپنا جو ان کا بڑا ہے اس کو فادر کہتے ہیں، عالم نہیں کہتے بلکہ کہتے ہیں فادر آئے ہیں ان کے ساتھ مل کر عبادت کرنی ہے، یا اس طرح کے کچھ الفاظ۔ تو اس وقت بھی یہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فادر کہتے تھے اپنی زبان میں، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ابن اللہ کہتے تھے۔ اور رفتہ رفتہ یہ چیز ان کے اندر بہت عام ہو گئی، اور انہوں نے کرتے کرتے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حقیقی بیٹا مقرر کر دیا۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جو کچھ یہ کہتے ہیں کہ اپنی ہی منہ کی باتیں ہیں، کیونکہ ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ جو اس بات کو ثابت کر سکے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی بچہ ہے۔ جو یہود کا عقیدہ ہے وہ بھی باطل ہے، جو کرسچن کا عیسائیوں کا عقیدہ ہے وہ بھی باطل ہے۔ یہ ان کی ایسے ہی منہ کی باتیں ہیں، جو ان کے منہ میں آ گیا انہوں نے کہہ دیا۔ اسی قسم کی باتیں ان سے جو پہلے کافر لوگ تھے وہ بھی کہا کرتے تھے۔ اور اللہ کی اولاد ہونے کی تردید بہت سارے مقامات میں سے ملتی ہے، قرآن سے بھی اور حدیث مبارکہ سے بھی، جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں تقاد السماوات ویتفطرن من فوقہن، کہ قریب ہے کہ آسمان پھٹ جائے اوپر سے، کیونکہ انہوں نے اللہ کی اولاد مقرر کی ہے۔ ان دعوا للرحمن ولدا، انہوں نے اللہ کی اولاد مقرر کیا، حالانکہ اللہ کو یہ اولاد زیب ہی نہیں دیتی، اللہ کی شان کے لائق نہیں
کہ اللہ کی اولاد ہو، کیونکہ اولاد انسان کی کمزوری ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز سے پاک ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کی کمزوری ہو۔ تو اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو، یہ کہاں بہکتے پھرتے ہیں، یہ کسی طرح بھی سیدھی راہ کی طرف آ نہیں سکتے، ان کو ان کے حال بھی پہ چھوڑ دو۔ پھر مزید اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم، انہوں نے بنا رکھا ہے اپنے علماء کو اور درویش کو رب اللہ کے سوا، اور مسیح ابن مریم کو بھی۔ یعنی ان کا مزید ظلم ایک اور یہ تھا کہ یہ اللہ کے نازل کردہ احکامات کو چھوڑ کر جو ان کے علماء، جو ان کے درویش کہہ دیتے، اسی بات کو یہ ماننے کے لیے تیار رہتے، اسی بات کو یہ دین سمجھتے، ان کے فتووں کو ہی مانتے اور اپنے علماء کو، درویشوں کو جو ان کے اندر بڑے بڑے تھے ان کو ہی اپنا رب مقرر کرتے، رب کا درجہ دیتے اللہ کو چھوڑ کر۔ مسیح ابن مریم کو بھی، یعنی کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی رب کا درجہ دیتے، جیسے کہ آپ نے پہلے بھی پڑھا کہ عقیدہ تثلیث کے بھی قائل تھے، اور کچھ تو عیسیٰ علیہ السلام کو ہی اپنا رب بناتے، اللہ کا درجہ دیتے، اور کچھ ان کی والدہ کو بھی ساتھ میں۔ تو یہ اس طرح ان کے اندر ان کا عقیدہ گڈ مڈ ہو چکا تھا۔ کئی ان کے اندر طبقے تھے جو کہ مختلف عقیدے رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما امروا، نہیں ان کو حکم دیا گیا الا لیعبدوا الہا واحدا، مگر یہ کہ ایک ہی الہ کی عبادت کریں، لا الہ الا ہو، اس اکیلے الہ کے سوا کوئی معبود نہیں، سبحانہ عما یشرکون، وہ اس سے پاک ہے جو کچھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں ایک واقعہ بھی ملتا ہے، جس طرح کہ سیدنا عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے کرسچن تھے، اور ان کے گلے میں سونے کی سلیب کا نشان تھا، سونے کی سلیب انہوں نے لٹکا رکھی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شوق تھا کہ عدی میرے پاس تشریف لائیں، تو ظاہر بات ہے آپ وسلم کی تمنا ہوا کرتی تھی کہ جس طرح کے خاص لوگ ہیں وہ اسلام قبول کر لیں، کیونکہ اسلام کے ذریعے سے لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا۔ تو یہ خواہش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ تو ایک وقت آیا کہ سیدنا عدی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، اور بغیر کسی اطلاع کے، بغیر کسی عہد و معاہدے کے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور کہا جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے، اور اپنے گھر میں جا کر ایک کشن تھا اس کے اوپر ان کو بٹھایا، لیکن عدی جو تھے وہ تھوڑے جھجکے، ان کو یہ ہوا کہ میں ایک عام شخص ہوں، تو میں اس کا حق نہیں رکھتا کہ میں اس کے اوپر بیٹھوں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیٹھیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا احترام کرتے ہوئے مہمان نوازی کے طور پر ان کو اس کشن پر بٹھایا اور خود زمین پر بیٹھے۔ اور سوچتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ یہ کوئی بادشاہ نہیں ہو سکتا، بادشاہ تو بہت اونچے ذہن کا مالک ہوتا ہے، بادشاہ کے اندر ایسی سادگی کہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حسن سلوک کو دیکھ کر بہت ہی متاثر ہوئے۔ تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تلاوت فرمائی اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم لوگ تو اپنے علماء، درویش کو، عالموں کو رب مقرر نہیں کرتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم ایسا نہیں کرتے کہ جس چیز کو وہ حلال کہتے ہیں تم حلال سمجھتے ہو، جس چیز کو وہ حرام کہہ دیتے ہیں تم اس کو حرام سمجھتے ہو، کیا ایسا نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں یہ تو ہے ہمارے اندر۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گویا کہ یہی جو چیز ہے ان کو رب بنانا ہے، کہ جو انہوں نے کہہ دیا بس ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چل پڑنا۔ پھر اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عدی کیا وجہ ہے، تم اسلام قبول کیوں نہیں کرتے؟ کیا اس بات سے ڈرتے ہو کہ جو اسلام قبول کر لے گا وہ دشمن کے نرگے میں آ جائے گا؟ تو ایک وقت آئے گا کہ جب
اللہ کے سوا کسی کا کسی کو ڈر نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ ایک عورت تنہا قادسیہ سے چلے گی اور مکہ تک اکیلی سفر کرے گی، اس کو اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ اور پھر اگر تم مفلسی سے ڈرتے ہو کہ مسلمان اسلام قبول کر کے کنگال ہو گئے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، مصیبتیں ہیں، آزمائشیں ہیں، قربانیاں ہیں، تو یاد رکھو کہ ایک وقت آئے گا کہ جب ان کو بڑی بڑی فتوحات حاصل ہوں گی، یہ بہت بڑے بڑے زمینوں کے سردار بن جائیں گے اور کیسے کسرا کو بھی یہ فتح کریں گے۔ اور ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ کوئی زکوٰۃ لینے والا باقی نہیں رہے گا، بلکہ ہر کوئی دینے والا ہی رہ جائے گا۔ اس چیز کو سن کر علی بہت ہی زیادہ حیران ہوئے، بہت متاثر ہوئے۔ وہ کہنے لگے کہ اب واقعی ایسا ہوگا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیس و کسرا کی بات کی تو اس وقت بہت ہی زیادہ حیران ہوئے، کیونکہ کیس و کسرا اس وقت بہت بڑے سپر پاور کہلائے جاتے تھے۔ تو کوئی انسان اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں تھا کہ مسلمان جو اتنے کمزور ہیں ان کے ہاتھ میں ان کی فتوحات ہوں گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں بالکل یہ وقت آئے گا کہ ایسا ہوگا، تم اپنی آنکھوں سے دیکھو گے۔ تو وہی ہوا، پھر ایک وقت آیا کہ خود علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں تھیں یہ پوری ہوئیں۔ ایک عورت تنہا قادسیہ سے چلی اور مکہ تک اس نے سفر اکیلی کیا اور کسی خوف و خطر کے بغیر۔ اور پھر جو فتوحات ہیں وہ بھی مسلمانوں کے ہاتھوں آئیں۔ مسلمان بہت زیادہ مالدار ہو گئے اور واقعی ایک وقت آیا کہ ہر کوئی دینے والا تھا، یہاں تک کہ زکوٰۃ کی وصولی کے لیے بھی کوئی نہیں تھا، ہر کوئی دینے والا ہی تھا، سب کے پاس بہت زیادہ مال اسباب تھا۔ یہ بھی یاد رہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دین کو بہت زیادہ فائدہ پہنچایا اور بہت طویل عمر پائی، بہت عرصہ تک یہ زندہ رہے۔ دیکھیں کہ اگر ایک انسان واقعی اسلام کے ساتھ مخلص ہے اور پھر طویل عمر بھی اس نے پائی ہے تو یہ یقیناً ایسی بات ہے کہ اسلام کو اس کے ذریعے بہت زیادہ فائدہ حاصل ہو، کیونکہ یہ کرسچن رہ چکے تھے اور یاد رہے کہ عیسائیوں کے بہت بڑے عالم بھی تھے، ان کے پاس بہت زیادہ علم بھی تھا، تو علم کے ذریعے بھی اسلام کو بہت زیادہ فائدہ حاصل ہوا۔ یہ تو ان لوگوں کا حال تھا جنہوں نے اپنے علماء، مشائخ اور درویشوں کو رب بنا رکھا تھا۔ آج اگر ہم اس کی روشنی میں اپنے معاشرے کا، اپنے گردا گرد کا جائزہ لیں تو کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ آج بھی ایسا ہی ہے، مسلمان کہلوانے والے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، جو ان کے پیروں نے، وڈیروں نے، بڑوں نے کہہ دیا تو اسی بات پہ اطاعت ہم کر دیتے ہیں، چاہے وہ کتنا ہی گناہ کا کام کہہ دیں تو بس اسی پہ سر اطاعت ہم، ان کی بات کو سن کر سمینا اطاعنا کر دیتے ہیں۔ یہاں تک کہ پہلے بھی جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ یہ اپنے بچوں کو ذبح کرنے سے بھی دریغ نہیں کرتے، بس یہ فلاں ہمارے پیر نے کہہ دیا، یہ فلاں مسئلے کا حل ہے، اپنی اولاد کو فلاں دربار کی بھینٹ چڑھایا جائے تو پھر فلاں کسی اور بچے کو ذبح کر کے اس کے خون سے یہ کرنا ہے تو پھر فلاں مسئلے کا حل نکلے گا۔ حل غرض کے کچھ بھی کتنا بڑا ظلم ہی کیوں نہ ہو، لیکن جو پیروں نے، وڈیروں نے، بڑوں نے کہہ دیا اس بات پہ انہوں نے لازمی عمل کرنا ہے۔ اندھی تقلید کرنا ان کے خون میں سرایت کر چکا ہے۔ کچھ لوگ اماموں کی اندھی تقلید کرتے ہیں، یہ فلاں کتاب میں ہمارے امام کی یہ بات لکھی ہے تو ہم نے اس طرح ہی کرنا ہے۔ کچھ لوگ نماز بھی اسی طرح سے پڑھتے ہیں، حالانکہ جن کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں ایسے مسائل، اگر ان کی ہسٹریوں کو دیکھا جائے، ان کی کتب کا دیکھا جائے، ان کی کتب کا مطالعہ کیا جائے تو انہوں نے ببان دخل یہ بات کہی تھی کہ اگر ہماری بات قرآن و حدیث سے ٹکرائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے ٹکرائے تو ہماری بات کو دیوار پر دے مارنا ہے، اور جو بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اسی پہ عمل کیا جائے۔ لیکن یہ ایسے تقلید کے پیچھے پڑے
اور وہ بھی اندھی تقلید کہ جو ان کے دل میں آیا، جو ان کے وڈیروں نے کہہ دیا، بس اسی کو انہوں نے فالو کرنا ہے۔ اور پھر لوگوں کو نجات نامے لکھ کے دیے گئے، اور پھر فلاں پیر کا، فلاں بزرگ کا پلو پکڑ لیں گے تو وہ ہمیں جنت میں لے جائیں گے، فلاں کے پیچھے چلیں گے تو وہ ہمیں جہنم سے رسائی دے دیں گے، جہنم سے رہائی دے دیں گے، جنت تک رسائی نصیب ہو جائے گی۔ تو یہ چیزیں ان کے اندر کوٹ کوٹ کر بڑھی ہوئی ہیں، گمراہی کی انتہا یہاں تک پہنچ چکی ہے۔ اور کچھ لوگ گمراہی میں اور اندھی تقلید میں یہاں تک بہک چکے ہیں، کہا جاتا ہے کہ ایک علاقہ ایسا ہے کہ جہاں مردے کو دفنانے کے بعد جو بایاں ہاتھ ہے وہ کاٹ دیا جاتا ہے اور دایاں ہاتھ کفن سے باہر نکال دیا جاتا ہے۔ کیا یہ قرآن و حدیث کے سراسر خلاف نہیں ہے؟ کیا قرآن و حدیث کے ساتھ یہ سراسر مذاق نہیں ہے؟ تو ایسا کیوں کرتے ہیں کہ بایاں ہاتھ رہے ہی نہ، اور جو نامہ اعمال ہے وہ دائیں ہاتھ میں ہی تھمایا جائے؟ افسوس در افسوس، ایسے ہی عقل کے اندھے ہو چکے ہیں اور انتہائی جہالت ان کے اندر سرایت کر چکی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ایسے ظالموں سے، ایسے جاہلوں سے اپنی حفاظت میں رکھے، اور ہر انسان کو چاہیے کہ قرآن و حدیث کا صحیح فہم خود حاصل کرے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی کیا فرما رہے ہیں کہ جو کچھ بھی کہتے ہیں اللہ کو کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ سبحانہ و تعالی تو اپنی ذات میں آپ منزہ ہے، ہر قسم کے شرک و کفر سے اللہ پاک ہے، ہر قسم کی کمزوری سے پاک ہے۔ جو کچھ وہ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کو ہر قسم کی پاکی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کسی کی گمراہی سے کوئی کمی نہیں واقع ہوتی، اور کسی کی بڑائی بیان کرنے سے اللہ کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ وہ الغنی، اللہ ہر طرح سے غنی ہے، اللہ تعالیٰ ہر طرح سے بے عیب ہے، اللہ ہر کمزوری سے پاک ہے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ کل فرائیڈے ہے، فرائیڈے کی آپ کو چھٹی ہے، تو آپ لوگ اچھے سے پیپر کی تیاری کیجئے گا اور جمعہ کی سنتوں کا خیال رکھیے گا، اسپیشلی سورۃ الکہف، درود شریف کی کثرت، مسواک، اور جمعہ پڑھنے بھی جائیے گا، اور صدقہ خیرات۔ وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وسیدہ انصارہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔